بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم حمل کی میراث کے تعلق سے بات کریں گے کہ وہ بچہ جو بھی ماں کے پیٹ میں ہے اس کا طریقے میں کیا حصہ ہوتا ہے اور اسے کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسلام جو ہے اس حد تک خیال رکھا گیا ہے اسلام میں کہ وہ بچہ جو بھی دنیا میں نہیں آیا ہے اس کے تعلق سے بھی اہتمام رکھا گیا، خیال رکھا گیا کہ اگر وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اسے کیا حصہ دینا چاہیے۔ تو حمل کی جو میراث ہوتی ہے، یعنی جو بچہ ابھی پیٹ میں ہے ماں کے، اس کے تعلق سے حنابلہ کے نزدیک 6 مسئلے بنائے جاتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم نے مفقود کے معاملے میں دیکھا تھا کہ وہاں 2 مسئلے بنتے ہیں، ایک حی اور ایک میت کا، ایک زندہ سمجھ کر کے اس کو بنایا جاتا ہے، ایک مردہ مان کر کے بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حمل کے کیس میں جو ہے حنابلہ کے نزدیک 6 مسئلے بنتے تھے۔ ایک، اس بچے کو میت مان لیتے تھے کہ جب وہ دنیا میں آئے گا تو مرا ہوا آئے گا۔ دوسرا، اس کو ذکر یعنی میل مانتے تھے۔ تیسرا، اس کو فیمیل مان کر کے مسئلہ بناتے تھے۔ چوتھا، 2 میلز مانتے تھے کہ یہ جڑواں ہوں گے اور میلز ہوں گے۔ پانچواں یہ کہ یہ جڑواں ہوں گے اور دونوں فیمیلز ہوں گے۔ اور چھٹا یہ کہ یہ ایک میل اور ایک فیمیل ہوگا۔ تو اس دور میں 6 مسئلے ہوتے تھے، کیونکہ دقت کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ اور پریسیشن کے ساتھ یہ کہنا ممکن نہیں ہوتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں یہ ایک ہیں یا 2 ہیں یا میل ہے کہ فیمیل ہے، بتایا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن الحمدللہ آج کے دور میں آسانی ہو گئی ہے۔ ہمارے ملک میں تو یہ غیر قانونی ہے، لیگل ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کا جنس، جینڈر جاننے کی کوشش کی جائے، لیکن کم سے کم اتنا تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ جڑواں ہے یا سنگل ہے۔ تو وہ 6 میں سے مسئلے گھٹ کر کے 3 ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اتنا بتا دیا جاتا ہے کہ جڑواں ہے یا سنگل ہے، تو وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب بعض ممالک تو ایسے ہیں، بعض کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہ جو جینڈر ہے وہ بھی بتا دیا جاتا ہے۔ کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں جینڈر بھی بتا دیا جاتا ہے، تو وہاں یہ مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو جو ہے صرف 2 ہی مسئلے بنانے پڑیں گے، جو جینڈر ہوگا وہ اور ایک میت کے لیے، بس 2 مسئلے بنانے پڑیں گے۔ لیکن ہمارے ملک میں ہمیں 3 مسئلے بنانے پڑیں گے۔ ایک جو ہے ڈیڈ کے لیے، مردہ مان کر کے بچے کو، ایک میل اور ایک فیمیل مان کر کے، تو یہ 3 مسئلے بنیں گے۔ اور پھر طریقہ کار وہی ہوگا جو مفقود کے کیس میں تھا، کہ جس کے حصے میں کوئی چینج نہیں آ رہا ہے اس بچے کے میل یا فیمیل ہونے سے، اسے اس کا پورا حصہ دیا جائے گا۔ جسے کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے تو اسے نہیں دیا جائے گا، اور جسے کبھی کم ملتا ہے اور کبھی زیادہ ملتا ہے تو اسے جو کم والا حصہ ہے وہ دے دیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پہلا، یہ والا جو مسئلہ ہے پہلا، اس کو دیکھتے ہیں۔ جو ہے مرنے والے کی ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، اور اس کی ایک بیوی ہے، جو کہ یعنی بیوی نہیں ہے، اس کے یہ جو بچہ ہے وہ موجود ہے، یعنی زوجہ ابن حامل۔ یعنی کہ یہ جو ہے اس مرنے والے کا جو بیٹا تھا اس کی بیوی حاملہ ہے، مرنے والے کے بیٹے کی بیوی، یعنی کہ مرنے والے کا، یہ مرنے والا یہاں پہ ایک مثلا ایک مرنے والا ایک شخص ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، اس کی بیوی حاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرنے والے کے بیٹے کی بیوی حاملہ ہے، یعنی کہ یہ مرنے والے کا پوتا ہو سکتا ہے یا پوتی ہو سکتا ہے۔ تو یہ یا تو ابن الابن ہوگا یا یہ بنت الابن ہو سکتا ہے، مرنے والے کی جو ہے بیٹے کی اولادوں میں سے یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ابن الابن ہوگا یا بنت الابن ہوگا، یا پوتا ہوگا یا پوتی ہوگا۔ تو یہ ایک آدمی یہاں پہ وفات پا گیا۔ اب یہ جو ماں ہے، اب یہ کیونکہ یہاں پہ یہ حمل ہے تو فرع وارث موجود ہے، یہ مانیں گے جب ہم اس کو میت مانیں گے، خیر تب ہم یہ مان لیں گے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے کیس میں یہ مان رہے ہیں کہ یہ مردہ مرا ہوا ہے۔ مرا ہوا ایسا ہے جیسے نہ ہو، تو پھر ماں کو اس صورت میں 1/3 دیں گے، باپ اسبا بنے گا، اصل مسئلہ 3 سے بنے گا، ماں کو ایک حصہ
باپ کو 2 حصے، اسے کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو مرا ہوا کنسیڈر کر لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلا مسئلہ جب بنے گا تو اسے میل مانیں گے، یعنی ابن الابن مانیں گے، اس کو ہم پوتا ہے یہ مان کر کے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اب اگر یہ پوتا ہے تو یہ فرع وارث موجود ہے تو ماں کا حصہ 1/6 ہو جائے گا، اور فرع وارث موجود ہے تو باپ کا حصہ بھی 1/6 ہوگا، اور یہ عصبہ بنے گا۔ اصل مسئلہ 6 سے بنے گا، ایک ماں کو، ایک باپ کو، اور 4 حصے اس پوتے کو چلے جائیں گے۔ اس کے بعد تیسری بار ہم اسے بنت الابن مانیں گے، اور یہ انسا یعنی کہ اسے ہم پوتی مان لیں گے۔ تو پوتی بھی مانیں گے تو یہ جو ماں کا حصہ ہے 1/6 ہوگا، لیکن باپ کا حصہ 1/6 پلس عصبہ بن جائے گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ فرع وارث تو ہے لیکن مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے، تو اسے عصبہ بننے سے نہیں روک سکتی۔ تو یہ جو ہے اب بنت الابن جو ہے یہ آدھا حصہ پائے گی کیونکہ اکیلی ہے، اس کے بعد میں آدھا حصہ پائے گی، یہ چھٹا، ایک چھٹا اور یہ ایک چھٹا، تو اصل مسئلہ یہاں بھی 6 سے بنے گا، ایک ماں کو، ایک باپ کو، اور آدھا یعنی 3 حصے بیٹی کو چلے گئے، اور پھر ایک بچتا ہے تو عصبہ کے طور پر، کیونکہ باپ عصبہ بھی ہے، اس کو مل جاتا ہے تو باپ کے 2 حصے ہو گئے۔ اب اس کو یہاں پہ 1+1 ہم 2 لکھ سکتے ہیں، تو یہاں پر 2 کر دیتے ہیں، تو یہ ابھی 6 ہو گئے آپ کے۔ اب دیکھیں کہ اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ دونوں 6 ہیں، لیکن یہ مسئلہ ابھی 3 سے ہے، تو اس مسئلے کی آپ تصحیح کہیں وہ کرنا ضروری ہے تاکہ یہ بھی 6 ہو جائے، تاکہ کمپیریزن آسان ہو جائے۔ تو ان دونوں کو ہم ایک ایک سے ضرب دیں گے، اسے ہم 2 سے ضرب دیں گے، جب 2 سے ضرب دیں گے تو یہ 6 ہو جائے گا، یہ 2 اور یہ 4 ہو جائے گا، 1 × 2 2، اور یہ جو ہے 1 × 2 × 2 4، تو اسے ایسا لکھ دیتے ہیں۔ اب جو ہے آپ کمپیئر کریں گے کہ کس کے شیئرز نہیں بدل رہے ہیں، یا کس کے شیئرز کم اور زیادہ ہو رہے ہیں، یا کس کے شیئرز کبھی مل رہے ہیں کبھی نہیں مل رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ماں کا شیئر ہے، ایک بار اسے 2 مل رہے ہیں، یہاں پہ 1، یہاں پہ 1، تو جو منیمم ہے وہ 1 ہے، تو ہم ایک حصہ ماں کو دے دیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں گے باپ کو یہاں 4 مل رہے ہیں، یہاں 1، یہاں 2، تو منیمم 1 ہی ہے، تو باپ کو بھی ہم ایک حصہ دے دیں گے، اور باقی کے 4 حصے ہم بچا کے رکھیں گے ادھر یہاں کے لیے، 4 حصے اس حمل کے لیے بچا کے رکھیں گے، جیسے بھی آئے گا دنیا میں میت آتا ہے تو پھر یہ حصے یہاں پر بانٹ دیے جائیں گے۔ اگر یہ میت آتا ہے تو اس طرح سے، یعنی ایک دیا تھا تو ماں کو ایک اور دے دیں گے، اور یہاں پر باپ کو ایک دیا تھا تو باپ کو 3 اور دے دیں گے، تو 4 حصے ادھر ہی چلے جائیں گے۔ اگر مثلا یہ میل پیدا ہوتا ہے، میل پیدا ہونے کی صورت میں یہ 4 حصے پورے اس پوتے کو دے دیے جائیں گے۔ اگر فیمیل پیدا ہوتا ہے تو اس 4 میں سے 3 حصے اس پوتی کو دیں گے اور ایک حصہ باپ کو دے دیں گے، تو اس طرح سے یہ مسئلہ حل ہوگا، اور یہ 4 جو موقوف ہے وہ اس طرح سے اس سچویشن پہ کہ یہ کون پیدا ہوتا ہے، اس کا جینڈر جنس کیا ہے، اس لحاظ سے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ دیکھ لیتے ہیں، یہ جو مسئلہ ہے یہ زوج ہے، یہاں پر اخت شقیقہ ہے یعنی مرنے والی عورت ہے، اور زوجۃ اب حامل، یعنی باپ کی بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے، مرنے والی کا باپ، یعنی یہ مرنے والے کی ماں حاملہ ہے، یعنی یہ اخت شقیقہ ہوگی، مرنے والے کی یہ اخت شقیقہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی زوجہ، یہ اس کی زوجہ حاملہ ہے، اس باپ کی، یہ باپ کس کا ہے؟ مرنے والی کا، مرنے والے کی باپ کی بیوی مطلب مرنے والی کی ماں، مرنے والی کی ماں کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ مرنے والی کا بھائی یا بہن ہو سکتا ہے، تو یہ اخت یا شقیقہ یا اخ شقیق ہو سکتا ہے۔ تو پہلے جو ہے ہم اس کو میت مان لیتے ہیں کہ یہ میت جب مانیں گے تو ایسا ہے جیسے یہ نہیں ہے، تو زوج جو ہے اس کو آدھا ملے گا اور اخت شقیقہ کو بھی آدھا ملے گا، اصل مسئلہ 2 سے ایک حصہ یہاں پر کچھ بھی نہیں۔ جب اسے میل مانیں گے تو یہ اخ شقیق ہو جائے گا، اخ شقیق جب اس کو مان لیا تو یہ اخت شقیقہ اور اخ شقیق، سگی بہن اور سگا بھائی، یہ عصبہ بنیں گے، اور یہ ذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ اپلائی ہوگا، زوج کو وہی 1/2 ملے گا اور یہ عصبہ بنیں گے، تو اصل مسئلہ ابھی بھی 2 سے رہے گا، تو ایک حصہ یہاں آ گیا اور ایک حصہ ان دونوں میں شیئر ہوگا، ایک حصہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، ان دونوں میں بیچ میں لکھ دیا، اور یہ 2:1 کے ریشو میں ہوگا، یعنی اگر بہن کو ہم 1 مانے تو اس بھائی کو ہمیں 2 کنسیڈر کرنا پڑے گا، تو یہ ایک حصہ 3 میں بٹے گا،
تو ہم اس مسئلے کی تصحیح بھی کر سکتے ہیں. اس مسئلے کو ہم 3 سے ضرب دے دیتے ہیں. تو جب ہم اس مسئلے کو 3 سے ضرب دیں گے تو یہ ہو جائے گا 6. 3 سے ضرب دیں گے تو یہ 6 ہو جائے گا. یہ والا 3 ہو جائے گا. اس کو ہم 3 کر دیتے ہیں جو زوج کا ہے. اور یہاں پر جو ہے اخت شقیقہ کو 1 اور یہ بھائی کو 2 کر دیے تو اس طرح سے 6 حصے ہو گئے. تو ان کو بھی یہ 3 مل گئے 3 سے ضرب دینے کے بعد. اس کے بعد اگلا ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ فیمیل ہوگی, انثى فیمیل ہوگی, یعنی کہ یہ بھی اخت شقیقہ ہوگی. تو جب اس کے اخت شقیقہ مان لیں گے تو اب 2 بہنیں ہو گئیں. جب 1 سے زیادہ ہو گئی تو ان کو 2/3 میں یہ شیئر کریں گی 2 بہنیں 2/3 میں. اور 1/2 زوج کا ہے. تو اصل مسئلہ آپ کی 6 سے بنا, اور جو ہے ہم نے زوج کو 3 دے دیے اور باقی 3 حصے, باقی جو ہے حصے 2 حصے 3/2 4 حصے ان دونوں بہنوں میں جائیں گے. اور یہ جو ہے اول کا کیس ہوگا کیونکہ یہاں حصے زیادہ ہو گئے. زوج کو 3 دے دیے اور 3/2 6 ہوتا ہے, 2/2 4 تو 4 حصے یہاں آ گئے. تو اس کا مطلب یہ جو کیس ہے یہ اول کا کیس ہو گیا ہے. تو یہ ہم یہاں پر 2 لکھتے ہیں, سوری یہاں پر 2 تو 2 2 4, اسے کاٹ کے ہم نے 7 کر دیا. اب یہاں پر کمپیریزن نہیں ہو سکتا. اب آپ کو یہ تینوں رقموں کا LCM نکالنا پڑے گا. یہ 6 اور 2 کا تو 6 ہوتا ہے, اور 7 اور 6 کا LCM نکالیں گے تو 42 آ جائے گا. تو 42 آپ کو اسے بنانا ہے تو یہاں آپ کو 6 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا, یہاں 7 سے کرنا پڑے گا, اور یہاں 21 سے آپ کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا. جب 21 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو اب جو مسئلہ بنے گا یہ سب 42 سے بنے گا. یہ مسئلہ 42 سے بن جائے گا, اور 42 سے بنے گا تو یہاں پر جو ہے 21 ہو گئے, یہاں پر یہ 21 ہو گئے. اس کو ہم انٹو 21 کر دیتے ہیں, یہاں پر بھی انٹو 21 کر دیتے ہیں. یہاں پر یہ 7 انٹو کر دیتے ہیں, 7 انٹو اینڈ 7 انٹو, اور یہاں پر جو ہے 6 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں پورے کو. اور اب کمپیئر کرتے ہیں کہ منیمم کہاں پہ مل رہے ہیں. زوج کو 21 21 اور 18, تو منیمم 18 ہے تو ہم 18 حصے زوج کو دے دیں گے. یہاں 21 7 اور 12, 21 7 12, کم سب سے کیا ہے 7. اور یہاں پر اس کے لیے تو ہمیں بچا کے رکھنا ہے موقوف. تو 18 اور 7 یہ کتنے ہم نے موقوف کر لیے, یہاں پر 18 7 25 ہوتے ہیں, اور 25 میں 42 میں سے 25 چلے گئے تو 17 حصے جو ہیں ہم نے بچا کر کے رکھ لیے. 17 حصے جو ہیں ہم بچا کے رکھ لیں گے, اور پھر بعد میں جیسی بھی یہ دنیا میں آئے گا بچہ اور اس کی کیا حالت ہے, یہ مردہ آتا ہے, بیٹا لڑکا آتا ہے یا لڑکی آتا ہے, اس کے لحاظ سے پھر یہ حصے ان میں لوٹائیں گے. اگر یہ مردہ آتا ہے تو یہ جو 17 حصے ہیں تو یہ زوج میں اور اس سگی بہن میں لوٹ جائیں گے. 7 حصے ہم نے اس کو پہلے دیے تھے, اور اس کے جو ہے 21 میں سے تو 14 بچتے ہیں, 14 حصے اس کو دے دیں گے, اور باقی کے یہ 3 حصے شوہر کو دے دیں گے. اگر یہ لڑکا آتا ہے تو اس 17 میں سے 14 حصے اس اخ شقیق کو دے دیں گے جو کہ میل ہے, اور باقی کے جو حصے بچیں گے اس میں سے 7 تو یہاں پورے دے دیے, یہاں پہ 3 حصے کم دیے تھے ہم نے اس کو, تو وہ 3 یہاں دے دیں گے, 14 یہاں, 14 + 3 اس طرح سے 17 ہوں گے. اور اگر یہ فیمیل آتا ہے دنیا میں تو پھر یہ 17 میں سے 12 حصے اس بہن کو دے دیں گے جو شقیقہ بن کے آئے گی اس دنیا میں, اور جو 5 حصے بچیں گے اس میں سے 3 جو ہے حصے ہم یہ 2 جو ہے حصے ہم 7 اور 5 حصے ہم یہاں پر اس بہن کو دیں گے, اور 12 حصے اس کو دیں گے, تو 12 اور 5 17 اس طرح سے اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. تو یہ 17 کو اسی لیے موقوف کر کے روک کر کے رکھا جاتا ہے. اس طرح سے جو ہے حمل کا مسئلہ حل ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.